تصور کرے ایک شاندار محل کا وسیع صحن جہاں سونے کا تخت آسمان کو چھو رہا ہے، پرندے گیت گا رہے ہیں اور ہوائیں اللہ کی تسبیح کر رہی ہے۔ اس تخت پر بیٹھا ہے ایک عظیم نبی حضرت سلیمان علیہ السلام، جن کے حکم پر جنات پہاڑ جیسے معاملات بناتی اور سمندر اپنے راز کھولتا ہے۔ لیکن اس دن جب انہوں نے اللہ کی تمام مخلوق کو دعوت دی، اچانک سمندر کی گہرائیوں سے ایک عظیم شان مچھلی نمودار ہوئی۔ اس کا منہ اتنا بڑا تھا کہ جیسے وہ ساری دنیا نگل لیں گی۔ جب اس نے سارا کھانا کھا لیا تو سلیمان علیہ السلام کا دل لرز اٹھا۔ یہ کوئی عام مچھلی نہیں تھی، بلکہ اللہ کی طرف سے ایک عظیم نشانی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے منتخب نبی اور بادشاہ، جن کی سلطنت مشرق سے مغرب تک پھیلے ہوئی تھی، لیکن آج ہم بات کریں گے صرف اس ایک واقعے کی جس میں ایک مچھلی نے ساری دعوت کھا لی۔ یہ واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دور حکومت کی وسط میں پیش آیا، جو تقریباً 970 سے 931 قبل مسیح کا زمانہ ہے۔ اس وقت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت اپنے عروج پر تھی۔ انہیں اللہ نے وہ طاقت اور حکمت عطا کی تھی جو کسی اور نبی کو نہ ملے۔ وہ ہواؤں، پرندوں، جانوروں اور جنات پر حکمرانی کرتے تھے، لیکن سلیمان علیہ السلام کا دل اللہ کی نعمتوں سے بھرا ہوا تھا، اور وہ ہمیشہ سوچتے تھے کہ اللہ کا شکر کیسے ادا کرے۔ ایک دن جب سلیمان علیہ السلام اپنے محل میں بیٹھے اللہ کی یاد میں غرق تھے، ان کے دل میں ایک عظیم خیال آیا۔ وہ خیال تھا کہ اللہ کی تمام مخلوق کو دعوت دی جائے تاکہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا جائے، کیونکہ سلیمان علیہ السلام جانتے تھے کہ اللہ کی مخلوق بے شمار ہے۔ زمین پر، آسمان میں، سمندر میں، ہر جگہ اللہ کی نشانی ہے۔ وہ چاہتے تھے کہ یہ دعوت اللہ کی قدرت کا مظاہرہ ہو اور ہر جاندار اللہ کی رحمت کا ذائقہ چکھے۔ یہ خیال ان کے دل میں اللہ کی طرف سے آیا تاکہ وہ اللہ کی قدرت کا ایک عظیم امتحان دیکھے۔ یہ واقعہ سلیمان علیہ السلام کی حکمت اور شکر گزاری کو آزمانے کے لیے تھا۔ سلیمان علیہ السلام نے فوراً اپنے جنات اور درباریوں کو بلایا۔ انہوں نے کہا، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے میں ایک ایسی دعوت کا اہتمام کرنا چاہتا ہوں جس میں اللہ کی تمام مخلوق شامل ہو۔ تم سب تیاری شروع کرو۔ یہ دعوت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت میں ایک بڑا واقعہ بن گئی۔ لوگ بات کرنے لگے کہ سلیمان اللہ کی مخلوق کو کیسے خاموش کریں گے۔ دعوت کی تیاری کئی مہینوں تک چلی۔ روایات کہتے ہیں کہ 6 مہینوں تک کھانا تیار کیا گیا۔ سلیمان نے اپنے جنات کو حکم دیا کہ دیگیں تیار کرو، کھانے پکاؤ، پھل جمع کرو۔ جنات نے دن رات محنت کی۔ وہ بڑی بڑی دیگیں لائی جن کا سائز پہاڑ جیسا تھا۔ کھانا اتنا تیار کیا یہ پہاڑ کی طرح ڈھیر لگ گیا۔ کھانوں میں ہر قسم کا ذائقہ تھا، گوشت کی بھرپور بریانیاں، مکھن میں پکی ہوئی چاول، میٹھے پھل، شہد کی مٹھائی اور ہر چیز جو اللہ کی زمین سے حاصل ہو سکتی تھی۔ جنات نے اپنے جادوئی ہاتھوں سے کھانا پکایا، جنگلوں سے پھل لائی، سمندر سے مچھلیاں نکالی اور ہواؤں سے خوشبوئیں جمع کی۔ سلیمان خود نگرانی کرتے تھے، وہ دیکھتے تھے کہ کھانا حلال اور پاکیزہ ہے۔ دعوت کا اہتمام سمندر کے کنارے سلیمان کے محل کے وسیع صحن میں کیا گیا، کیونکہ سلیمان علیہ السلام چاہتے تھے کہ سمندری مخلوق بھی شامل ہو۔ اللہ کی ہر مخلوق زمین کی، آسمان کی، پانی کی اس کا حصہ بنے۔ یہ جگہ یروشلم کے قریب تھی جہاں سلیمان کی سلطنت کا دل دھڑکتا تھا۔ تیاری کے دوران سلیمان علیہ السلام کے دل میں خوشی تھی، لیکن اللہ نے ایک سبق دینا چاہتا تھا۔ جنات نے کہا، اے نبی اللہ، کھانا تیار ہے، اب مخلوق کو بلائیے۔ سلیمان علیہ السلام نے مسکرا کر کہا، اللہ کی رحمت سے یہ دعوت مکمل ہوگی۔ جب تیاریاں مکمل ہوئی تو سلیمان علیہ السلام نے اللہ کی مخلوق کو دعوت دی۔ انہوں نے بلند آواز سے کہا، اے اللہ کی مخلوق، پرندوں، جانوروں، جنات اور سمندری جانداروں، آؤ اللہ کی نعمتوں سے لطف اٹھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو۔ پرندے آسمان سے اتر آئی، جنگلوں سے جانور جمع ہو گئی، جنات اپنے خاندان سمیت پہنچے۔ دسترخوان بچھا، کھانے کی خوشبو فضا میں پھیل گئی، لوگ کھانے کی طرف بڑھے اور خوشی کا سما بن گیا۔
सुलेमान अलैहिस्सलाम ने देखा कि दावत कामयाब हो रही है, लेकिन फिर अचानक समंदर के मोजे बुलंद हुए और गहराइयों से एक अजीम शान मछली नमूदार हुई। उसकी लंबाई इतनी थी कि जैसे एक पहाड़, उसका मुंह इतना बड़ा कि एक महल निकल ले। उसकी आंखें चमक रही थी, दुम से पानी की लहरें उठ रही थी। उसकी जल पर अल्लाह की निशानियां चमक रही थी, जैसे वो अल्लाह की तरफ से भेजे गए हो। लोग खौफजदा हो गई, दरबारी पीछे हट गई। जिन्नात ने चीखे मारे, ए नबीउल्लाह, ये क्या है? मछली साहिल की तरफ बढ़ी, उसकी आंखें सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ देख रही थी। सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी जगह पर डट कर खड़े रहे, क्योंकि वो जानती थी कि ये अल्लाह की मखलूक है। मछली ने दावत की दस्तरखान की तरफ बढ़ना शुरू किया और देखते ही देखती उसने सारा खाना निकाल लिया। पहाड़ जैसा ढेर, देगे, फल, गोश्त सब उसके पेट में चला गया। खाना ऐसा गायब हुआ जैसे कभी था ही नहीं। लोग हैरान रह गए, 4 महीनों की मेहनत जाया। जिन्नात रो पड़े, हमारी मेहनत का क्या हुआ? सुलेमान अलैहिस्सलाम ने खामोशी से ये मंजर देखा। उनके दिल में अल्लाह की तरफ से एक ख्याल आया। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मछली से पूछा, क्योंकि वो जानवरों की बोली समझती थी, ए समंदर की मखलूक, तूने हमारी दावत क्यों खाई? ये अल्लाह की नियामतों का शुक्र था। मछली ने अपनी बारी और गूंजती हुई आवाज में जवाब दिया, ए अल्लाह की नबी, अल्लाह ने मुझे भेजा है। ये दावत अल्लाह की नियामतों का शुक्र थी, लेकिन अल्लाह चाहता है कि तुम्हें याद दिलाए कि तमाम नियामतें उसी की है। वो जब चाहे दे सकता है और जब चाहे वापस ले सकता है। मैं अल्लाह की तरफ से आई हूँ और अब भूखी हूँ, मुझे मजीद खाना दो। ये सुनकर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मुस्कुरा कर कहा, अल्लाह की कुदरत अजीम है। उन्होंने जिन्नात को हुक्म दिया कि मजीद खाना तैयार करो। जिन्नात ने फौरन काम शुरू किया और मजीद खाना लाया। मछली ने फिर खाया और फिर मजीद मांगा। ये सिलसिला जारी रहा। मछली खाते रही और सुलेमान अलैहिस्सलाम शुक्र अदा करते रहे। आखिरकार मछली ने कहा, ए सुलेमान, अल्लाह तुमसे राजी हो गया। ये इम्तिहान था तुम्हारी शुक्रगुजारी का और तुम पास हो गई। अब मैं वापस जा रही हूँ। मछली समंदर की गहराइयों में गायब हो गई, जैसे कि भी आई ही न थी। ये वाक़या सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए एक अजीम सबक साबित हुआ। उन्होंने अल्लाह का मजीद शुक्र अदा किया और अपने कौम को बताया कि अल्लाह हर चीज़ का मालिक है। सुलेमान अलैहिस्सलाम का ईमान और मजबूत हुआ और वो अल्लाह की तरफ से मजीद आजिज़ हो गई। उन्होंने अपनी सल्तनत में लोगों को जमा किया और कहा, ए लोगों, ये मछली अल्लाह की निशानी थी। उसने हमें सिखाया कि नियामतें अल्लाह की है और वो जब चाहे वापस ले सकता है। हमें हर हाल में शुक्रगुजार रहना चाहिए।